الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سلسلے میں ماہرین نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ اس کے پھیلنے میں انسانوں کی اپنی غلطی ہے۔ انسان ایسا غلط کام کر رہے ہیں ماحول میں، انسانی معاشرے میں، جس کی وجہ سے اس طرح کی وبائیں معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں۔ تو ہم قرآن کی روح سے بات کریں گے کہ جو چیز اللہ نے ہزاروں سال پہلے اپنی کتاب کے اندر کہی، آج سائنسدان اتنی تحقیق کے بعد یہ بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بات واضح کی ہے، جزاء بما کانوا یعملون، کہ تم جو بھی کرتے ہو اس کی جزا، اس کا ایک نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اس کائنات میں بھی، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آخرت میں بھی، جو ایک ابدی دنیا ہوگی آخرت میں مرنے کے بعد، اس میں بھی اس کا ابدی نتیجہ مرتب ہو رہا ہے اور اس کے اثرات اس دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے۔ دیکھیں آج ماحولیات کے جو ماہرین ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان قدرت کے نظام کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو ہم موٹی موٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے جس سے یہ ماحولیات خراب ہو رہی ہے اور اس طرح کی وبائیں جس سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ وارن کر رہے ہیں کہ اگر انسانوں نے اپنے آپ کو صحیح نہ کیا، اپنی یہ جتنے بھی کام ہیں جو قدرت کے نظام کے خلاف ہیں، تو پھر اس سے بھی بدتر وبائیں آئیں گی اور انسان کا معاشی نقصان بھی ہوگا، اس کا جانی نقصان بھی ہوگا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ انسان کے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ آج یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو طیبات ہیں وہ کھاؤ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں مختلف ہے، جیسے وہ کہتے ہیں چمگادڑ سے ہوا تو یا کوئی جنگلی جانور سے ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جن کو انسان اپنے تحقیق تجربات سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کسی قسم کا کوئی وائرس نہیں ہے کھانے میں، اور یہ ٹھیک ہے کھانے میں۔ جیسے ہم عرصہ دراز سے گائے، بکری، اس طرح دمبا، بھیڑ بکری، ان کا گوشت ہم کھاتے آ رہے ہیں، تو یہ ایک تحقیق، ایک مشاہدے میں چیزیں ہیں ہمارے کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ان کو ہم ذبح کرتے ہیں، ان کا خون جو ہوتا ہے بلڈ وہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلڈ ایکسکریٹ ہو جائے۔ جب اس کی شہرک کاٹی جاتی ہے تو سارا بلڈ جو ہے وہاں سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے۔ جو جھٹکے سے ہوتا ہے یا ایسے گردن کاٹنے سے کھایا جاتا ہے، وہ گوشت پورا کا پورا ایکسکریٹ نہیں ہوتا، وہ بلڈ جو ہوتا ہے اس کے گوشت میں رہ جاتا ہے، جانور کے گوشت میں، اور وہ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو خون ہے یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایسی بیکٹیریا ہیں نقصان دہ کہ اگر انسان ان کو کھاتا ہے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ خون پی لے یا گوشت کے اندر خون کی مقدار زیادہ رہ جائے، تو اس سے وہ بلڈ اس کے معدے میں جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بیکٹیریا اور وہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلڈ کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو وہاں پر خون کا حرام قرار دینا ہے، یہ اللہ نے اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس کے اندر نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بلڈ کو ہم استعمال کریں، کھائیں یا گوشت کے ذریعے سے لے لیں، اب دیکھیں اگر ذبح نہیں ہوتا تو ایکسکریٹ نہیں ہوا بلڈ، تو وہ اس کے گوشت کے اندر ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ جو حرام کی جاتی ہیں، وہ سراسر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو قرآن نے بنیادی بتا دی، جیسے خون کا بنیادی طور پر بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں کو خود اپنے ماحول سے معلوم کرنی ہوتی ہیں کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں
ہائیجینیکل ہیں، کون سی چیزیں نان ہائیجینیکل ہیں، تو یہ چیزیں ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہی چیزیں کھانی چاہیے جو طیبات میں آتی ہوں، جس کے اندر کوئی اس قسم کا وائرس یا بیکٹیریا نہ ہو جو انسانیت کے لیے ہلاکت کا باعث بنے۔ اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا یا کوئی، وہ تو ایسے بھی کتے اور بلیاں ان کو ذبح بھی نہیں کرتے بلکہ زندہ کو تل کے کھا جاتے ہیں، اس کے اندر بلڈ بھی چلا گیا، وہ اس کو کڑائی میں ڈالتے ہیں زندہ کھولتے ہوئے آئل کے اندر، اور وہ زندہ تل کے کھا جاتے ہیں ثابت، اسی طرح ہی دیکھا ہوگا اپنی ویڈیوز کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہائیجینیکل نہیں ہیں، اس لیے یہ اس طرح کے وائرس پھیلتے ہیں، وہ اس طرح کی پھر وبائیں مہلک جو ہیں وہ پھیلتی ہیں۔ تو یہ چیز میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتائی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ جو ڈبوں کے اندر دودھ بند کیا ہوا ہے، مصنوعی دودھ، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اب یہ چیزیں ٹھیک ہے، معاشی طور پر ایسی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، معیشت کا معاملہ ہے، انڈسٹریز ہے، اس کے اندر کارخانے میں مزدور بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار بھی لگا ہوا ہے، لیکن دیکھیں اس کا نقصان کتنا ہے۔ آپ اس کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز مینوفیکچر کریں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب کیمیکل والا دودھ، وہ تو دودھ ہے ہی نہیں، وہ تو سارا کیمیکل ہے، تو وہ جو دودھ 2 مہینے یا 3 مہینے ڈبے میں رہتا ہے وہ دودھ ہے ہی نہیں۔ دودھ کی اتنی لائف نہیں ہوتی کہ وہ اتنی دیر ٹھیک رہ سکے، وہ سارا کیمیکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے ملکوں کے اندر، بلکہ اس کی جگہ آپ حکومت کو یہ چاہیے، عوام کو یہ چاہیے کہ وہ مویشی پالنے کے فارم جو ہیں، کیٹل فارم، وہ بنائیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ جب بنائیں گے تو دودھ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہمیں ملنے لگے گا، پھر وہ سستا بھی ملے گا اور خالص بھی ملے گا۔ جب وہ فارم نہیں بنائے جائیں گے، مویشی فارم نہیں بنائیں گے، تو پھر دودھ ایسے ڈبوں والا پینا پڑے گا۔ یہ کام کس کا ہے؟ حکومت کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے، دونوں کا۔ زیادہ اس کے اندر حکومت انوالو ہونی چاہیے، اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے، لوگوں کو انسینٹیو دے، لوگوں کو لون دے آسان اقساط کے اوپر، آسان شرائط کے اوپر، کہ لوگ مویشی فارم بنائیں۔ اس کے اندر پھر گوشت بھی اویلیبل ہوگا اور اس کے اندر دودھ بھی اویلیبل ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کے لیے آپ کوئی دودھ بنانے والی جب انڈسٹری لگائیں گے وہ تو کیمیکل ہوگا، وہ نقصان دہ۔ تو اس میں آپشن ہے نا، آپ کیمیکل والی چیزوں کی اجازت نہ دیں، آپ نیچرل چیزوں کو ماحول کے اندر بڑھائیں، ایسے مویشی فارم بنائیں، اور اس میں دیکھیں یہ مکھن بھی اویلیبل ہو جائے گا، اس میں گھی بھی اویلیبل ہو جائے گا، دودھ بھی اویلیبل ہو جائے گا، گوشت بھی اویلیبل ہو جائے گا، اگر وہ پولٹری فارم ہے تو انڈے بھی اویلیبل ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ قدرتی چیزیں ہیں، ان کو پھیلائیں، اس انڈسٹری کو پھیلائیں جو قدرتی چیزیں جو ہیں پروڈیوس کریں۔ کیمیکل والی چیزیں پروڈیوس کرنا، اس کے اندر ایک کیمیکل سے ذائقے ڈیولپ کر کے چیزیں پروڈیوس کرنا، یہ نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیں یہ قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، یہ کیا ہیں؟ یہ ایسڈز ہیں، تیزاب ہیں۔ وہ ایسڈ سے انہوں نے فلیور بنائے ہوتے ہیں گرم مسالوں کے، بریانی مسالے کے، قورمہ مسالے کے، اور وہ ہمارے معدے میں جا رہے ہیں، وہ سارے کیمیکل ہیں، وہ نقصان دہ ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، ہمیں بیماریاں زیادہ لگتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی انڈسٹری بند ہونی چاہیے۔ اس کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ میکسیمم لوگوں کو ایسے ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ وہ جو گرم مسالے ہیں ان کو پیک کریں، ان کی مارکیٹنگ کریں، خالص گرم مسالے کی اس کی مارکیٹنگ کریں، وہ لوگوں کو پرووائڈ کریں۔ اور خالص گرم مسالہ جو ہے اس کو پیسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ ریگولیٹری کا قوانین، یہ اتھارٹیز، یہ بنی ہوئی تو ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو وہ پیسا ہوا مسالہ، پیسا ہوا دھنیا، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا ملاوٹ ہے، پیسی ہوئی مرچیں نہیں، ثابت ہونی چاہیے، وہ اس فارم میں ہونی چاہیے کہ صاف کر کے پیکنگ کی جائے، گھروں کے اندر وہ گرائنڈ کر کے یوز کریں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، جتنا ہم آرام پرست بنتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم نیچر سے فرار حاصل کر رہے ہیں، اتنی زیادہ ہم مصنوعی ماحول میں جا رہے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اب دیکھیں بچے ہیں، ان کے لیے مائیں قدرتی کھانے جو ہیں، کتنی چیزیں ہیں، پوٹیٹو ہے، آپ بچوں کو وہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہیں، بازار سے بڑا خوبصورت وہ میگی کے وہ پیکٹ ملتے ہیں، ناقص ترین غذا ہے وہ،
تو وہ بچوں کو پکا کے وہ بائل کیا، بچوں کو کھلا دیا، اس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہے، کیمیکل ہیں وہ، اور جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ نقصان دہ ہیں بچوں کے لیے، اور وہ کھا رہے ہیں۔ بچوں کو بسکٹ کھلا رہے ہیں، بچوں کو وہ میگی کھلا رہے ہیں، اور وہ چیز نقصان دہ ہے۔ ان کو گھر میں آلو کے چپس خود بنا کر دیں، پوٹیٹو کے چپس گھر میں بنا کر دیں، جیسے سرسوں کا تیل ہے اس کے اندر ان کو تل کر دیں، اس کا نقصان نہیں ہے، اس کے اندر وہ کولیسٹرول نہیں ہے، اور وہ کرارا پن بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں اس کو مینج کی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے ایجوکیشن کریں۔ یہ جو ٹی وی کے اوپر جو فضول قسم کے جو مارننگ شوز ہوتے ہیں، رات کو جو فضول قسم کے بے ہنگم قسم کے جو سیاسی ٹاک شوز ہوتے ہیں، جو فضول وہ مذہبی مناظرے اور بحث اور فضول وہ استخارے اور ذکر اذکار کی جو فضول ان کی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان کی بجائے آپ لوگوں کو یہ ایجوکیشن دیں تو کتنا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایجوکیشن پروسیس کے تھرو ان کو لے کر آئیں، اپنے کمرشل پروگراموں کے اندر، اپنے میڈیاز کے اندر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر، تاکہ لوگوں کو میکسیمم آگاہی ہو۔ تو نیچر کی طرف آئیں۔ اب دیکھیں یورپ کے اندر ایسی سائٹس وہ بنا رہے ہیں ٹوریزم کے اندر، جہاں پر نہ کوئی گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ کوئی دوسری اربن سہولیات ہیں۔ لوگ وہاں ان سائٹس پہ جاتے ہیں، وہ خود وہ نیچرل آگ جلاتے ہیں لکڑیوں سے، اور خود وہاں پر نیچرل چیزیں پکا کر کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود آگ جلاتے ہیں، خود وہ نیچرل چیزیں پکا کر کھاتے ہیں۔ کوئی ہوٹل نہیں وہاں پر بنایا گیا، کوئی وہاں پر وہ اس طرح کی مصنوعی چیزیں، بجلی، گیس اس طرح کی نہیں ہے۔ لوگ تنگ آ گئے ہیں وہ اس مصنوعی ماحول سے، نیچرل ماحول میں رہنے کے لیے وہ پے کر کے جاتے ہیں کہ ہم اس جگہ جائیں گے جہاں رات کی تاریکی ہو، جہاں دن کو سورج کی روشنی ہو، لائٹس نہ ہو، بجلی کی لائٹس نہ ہو، جہاں پر نیچرل غذا ہو، جہاں پر خود چولہے میں لکڑیاں جلا کر ہمیں کھانا بنانا ہو، جہاں پر پانی ہو، جھیل ہو، آبشاریں ہوں، ہم نہا سکیں، ہم وہ آبشاروں کا پانی پی سکیں۔ تو اس کے لیے وہ پے کر کے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے معاشرے کے اندر، اور ہم کیا ہے، وہ ملٹی نیشنل کے جو بڑے خوبصورت جو ان کی پیکنگ ہوتی ہے، ان کے اوپر ہم وہ بڑی دل فریب پیکنگ ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر ہم مر مٹتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ بڑی مہنگی چیز ہم بڑی اچھی چیز لے کر آ رہے ہیں۔ پیکنگ چونکہ خوبصورت ہوتی ہے، ٹی وی پر ان کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، کمرشل بڑے ہائی پروفائل کمرشل چل رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ آلریڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں، وہ مہنگی سے مہنگی چیزیں لا کر سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی ہائیجینیکل چیز لے لی۔ بالکل نہیں، نہ اس میں غذائیت ہے، چلے ہائیجینک ہو سکتی ہے، صفائی ہو سکتی ہے، لیکن غذائیت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جس کے اندر غذائیت ہے۔ بہت ساری چیزیں اب دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو پوٹیٹوز چپس آ رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، کیٹلسٹ ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں۔ یہ جو زبان کے اوپر آپ نے اس کو دیکھا، باریک باریک بڈز ہوتے ہیں، ٹپس ہوتی ہیں باریک باریک، یہ ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اوپر، ہر انسان کی زبان میں، جانوروں کی زبان پہ بھی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ سینسر ہیں جو دماغ تک ذائقہ پہنچاتے ہیں۔ کھٹا، میٹھا، کڑوا، جو بھی ذائقہ ہوتا ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے۔ اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ان ٹیسٹ بڈز کو انہانس کر دیتے ہیں، جو ایک نیچرل ان کا لیول ہوتا ہے اس سے وہ اوپر ان کو انہانس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں بہت زیادہ مزیدار لگتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر فطری چیز ہوگی نا، ایک ان نیچرل چیز ہوگی، اس کا پھر نقصان ہے، اس کا پھر آپ کے میٹابولزم کے اوپر بھی نقصان ہے، آپ کے ڈائجسٹ سسٹم کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور وہ جو کیمیکل کے اثرات ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیں یہ جو فوڈ پرمیٹڈ کلر ہے، جیسے پیپسی کے اندر ہے، یا فانٹا کے اندر ہے، مرینڈا کے اندر ہے، یہ دیکھیں یہ فوڈ پرمیٹڈ کلر، یہ پوائزن ہے، بھلے وہ بڑی کم مقدار میں ہوتے ہیں لیکن پوائزن ہے۔ اور اس سے جو خطرناک بات یہ ہے کہ وہ معدے کے اندر سسٹین کرتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ معدے کے اندر ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بند ہونی چاہیے، اگر نہیں بند ہوتے تو آپ خود ان کو کھانا بند کر دیں۔ ایسی چیزوں کو، ایسی سویٹس کو، ایسی بیکریز کی چیزوں کو، اب دیکھیں فروٹ کیک ہے، اس کے اندر کیمیکل ہے، اس کے اندر کلر بھی ہے، وہ جو پیلا سا کلر ہوتا ہے وہ کلر ڈالا ہوتا ہے اس میں۔ تو
وہ پائزن ہے، بھلے وہ تھوڑی مقدار میں ہے، لیکن جب آپ کھاتے ہیں، دیکھیں نا، ایک بندے کی 50 سال عمر ہے، اس نے زندگی میں کوئی 1000 بار تو کیک کھایا ہوگا نا، تو وہ 1000 بار جو کیک کھایا ہے تو وہ کتنے گرام اس کے اندر وہ جو کلر ہے، وہ اس کا جو کیمیکل ہے، وہ اس کے اندر ڈپازٹ ہو چکا ہے، جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی امیونٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بیماریاں زیادہ لگ رہی ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ نیچرل غذا کھاتے ہیں، جو لوگ ڈبل روٹی کی بجائے سادہ روٹی کھاتے ہیں، گندم کی خالص، یہ بازار والے آٹے کی نہیں، جو خالص گندم کا آٹا ہوتا ہے، چکی والا، اس کی روٹی کھاتے ہیں، ان کی صحت دیکھیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، ان کو بیماریاں بھی کم لگتی ہیں، کیونکہ ان کا امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ آج کل تو وبا ہے، اس میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں نیچرل چیزیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں، آج ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی، انسانی معاشرے کے اندر ہم نے جو اپنا معاشی نظام بنایا ہوا ہے، اس کی روح سے جو ہم نے انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں، وہ دیکھیں کتنا فضلہ چھوڑ رہی ہیں، ان کا دھواں، ان کا جو کیمیکل جو فضلہ ہے، جو دریاؤں میں بہہ رہا ہے، جو فضا کے اندر ان کا جو زہریلا کیمیکل ہے وہ جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 3 لاکھ فلائٹس ڈیلی اڑتی تھیں، اب تو کرونا وبا کی وجہ سے نہیں اڑ رہی، 3 لاکھ جہاز ڈیلی فضا میں اڑتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فضا کو آلودہ کر دیا، ہماری جو اوزون تھی، جو طے ہے، جو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے کے نقصان دہ اثرات سے ہمیں بچاتی ہے، وہ ڈیمیج ہو گئی۔ اب سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصہ جو لاک ڈاؤن رہا ہے، تو یہ فلائٹس بند ہیں، اسی طرح ٹرانسپورٹس بند ہیں، تو اس سے دھواں نہ ہونے کی وجہ سے وہ قدرت نے اس کو ریپیئر کر دیا ہے، تو اب وہ ریپیئر ہو گئی ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ مئی کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اے سی نہیں چل رہے، اب میں بغیر اے سی کے ویڈیو کر رہا ہوں، پنکھا بھی نہیں چل رہا، لیکن موسم پلیزنٹ ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ماحول کے اندر جو فضائی آلودگی تھی، یہ جو ٹریفک کی، اس کا دھواں، اور جو فضا کے اندر جو ایئر بسز چل رہی تھیں ان کا جو دھواں، تو یہ ساری چیزیں مل کر ماحول کو گرم کر رہی تھی، گلوبل وارمنگ میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اب جب بند ہوئی ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ویدر ہے یہ بہتر ہو گیا ہے، کلائمیٹک سچویشن بہت بہتر ہو گئی ہے، پہلے جتنی گرمی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جب بھی ہم قدرت کے نظام کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اس کا ریئیکشن بہت برا ہوگا۔ وہ ریئیکشن پھر ان وباؤں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دیکھیے، ہم جب جنگلات کاٹ رہے ہیں، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، وائلڈ لائف کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم درخت بھی نہیں لگا رہے، کوئی درخت شجرکاری نہیں کر رہے، اس سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے موسموں کا، وہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسانوں کو تباہی کی طرف لا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ انسانوں کے جو غلط کام ہیں ان کے نتیجے ہیں، ان کے نتائج ہیں جنہیں ہم بھگت رہے ہیں ایپیڈیمک کی صورت میں۔ تو آج سائنٹسٹ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو وبا آئی ہے اتنی مہلک، اس میں انسانوں کی اپنی غلطی ہے۔ تو آج سائنٹسٹ بھی انسان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے انسان کو ذمہ دار قرار دیا تھا کہ تم جو بھی اچھا کام کرو گے یا برا کام کرو گے، اس کے تم ذمہ دار ہو، اس کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو اچھا کام کیا ہے تو اچھا نتیجہ، اور برا کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ تمہیں اسی دنیا میں بھگتنا ہوگا۔ آخرت میں تو پھر پرماننٹلی تمہیں بھگتنا ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی تم بھگتو گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کچھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں میں نے آپ کو یہ جنگلات کا بھی بتا دیا، یہ درخت کاٹ رہے ہیں، اور یہ جو زرعی مشینری ہے جو زمین کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی پیداوار کو بڑھانے میں، تو وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ درخت لگانے کے اوپر کم ہے، جنگلات کے اوپر کم ہے، باغات کے اوپر کم ہے۔ تو ہمارا فوکس جو زیادہ ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ جن کو، جو سبزیاں لگا کے، جو اناج لگا کے ہمیں جلدی سے وہ پیسہ ملے۔ تو یہ بھی چیزیں ٹھیک ہے، ضروری ہیں، لیکن اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی شامل کریں، جو پھل ہیں، جو باغات ہیں، جو جنگلات ہیں، ان کو بھی اس کے ساتھ میکسیمم ان کو کریں۔
تو اس سے ماحولیات بھی ٹھیک ہوگی اور انسانوں کو پھل بھی زیادہ ملیں گے اور ماحول بھی بہتر ہوگا۔ تو یہ چیزیں، اسی طرح یہ جو کیمیکل والی چیزیں ہیں، بیکری کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بھی کم کریں، اپنی لائف میں بقدر ضرورت یوز کریں۔ تو اس کا استعمال یہ بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، تو ان کے اوپر اگر ہم غور کریں، احتیاط کریں، تو بہت ساری چیزیں ہماری بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔